اگین ایک سائیکالوجی کی اور پرسنل ڈیولپمنٹ کی ایک ماڈرن تھیوری ہے اور اس تھیوری کا نام ہے لوکس آف کنٹرول. ان جرنل دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں, ان کو وہ سمجھانے کے لیے دو ایکسٹریمز بنا لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سمجھانا ذرا زیادہ آسان ہے. اور وہ ایکسٹریمز یہ ہیں کہ ایک جو ایکسٹریم ہے ان کا لوکس آف کنٹرول انٹرنل ہوتا ہے اور دوسری ایکسٹریم ان کا لوکس آف کنٹرول ایکسٹرنل ہوتا ہے. اچھا, لوکس آف کنٹرول کا مطلب کیا ہے؟ کسی بھی انسان کی سوچ, عمل یا اس میں کوئی بھی اگر رسپانس پیدا ہوتا ہے تو اس کا سورس کیا ہے؟ مثال لیجیے, اگر ہاتھ پہ سوئی لگے ہاتھ پیچھے جاتا ہے نا, آپ کے اندر کسی نے کمانڈ کی اور ہاتھ پیچھے گیا, لیکن سورس کیا تھا پین کا؟ ٹھیک ہے, آپ کی آنکھ نے کچھ برا دیکھا اور آپ گھبراہٹ میں ڈر میں بھاگے, وہ جو بھاگنا ایک عمل ہے اس کے پیچھے واقعہ کہاں پر ہے؟ باہر. آپ نے خواب میں وہی کچھ دیکھا اور آپ گھبراہٹ میں اٹھے, وہ جو گھبراہٹ, پسینہ اور بے چینی ہے اس کا سورس کہاں پر ہے؟ انٹرنل. انہوں نے دیکھا وہ تمام لوگ جن کے لوکس آف کنٹرول عموماً باہر ہوتے ہیں, جو کچھ اندر ہونے چاہیے, میں اندر باہر کی بات نہیں کر رہا, زیادہ تر وہ باہر سے کنٹرول ہو رہے ہوتے ہیں, وہ کو کوالٹی کی لائف نہیں جیتے. اب لوکس آف کنٹرول باہر کی دنیا کی چیزیں میں گنواؤں تو کتنی بنتی ہیں؟ بے شمار. لیکن میں آپ کو 5 چیزیں ایسی گنوا رہا ہوں کہ اگر آپ ان کے ذریعے زیادہ تر کنٹرول ہوتے ہیں آپ ترقی نہیں کر سکتے. 5 چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے اگر آپ کنٹرول ہوتے ہیں تو آپ کبھی ترقی نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ لوکس آف کنٹرول کہاں پر ہے؟ وہ زیادہ تر باہر کے. اصولاً کیا ہونا چاہیے لوکس آف کنٹرول؟ آئیڈیل, نو ڈاؤٹ کہ کچھ چیزیں باہر سے لائف کی کنٹرول ہوتی ہیں, لیکن آپ کے اپنے لوکس آف کنٹرول انٹرنل ہونے چاہیے. اب انٹرنل لوکس آف کنٹرول اگر میں پہلے پڑھا دوں 2 منٹ میں تو زیادہ آسان ہے. لائک آپ کے ویژن, آپ کا ویژن, آپ کے ڈریمز, آپ کی ول, آپ کے گولز ایٹسیکٹرا, یہ آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ یہ چیزیں آپ کو کنٹرول کریں, لیکن وہ 5 چیزیں جو عموماً کنٹرول کرتی ہیں اور آپ نے ان سے بچنا ہے, اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے لوگوں کے اوپینینز, پیپل اوپینین, رویے, باتیں. یہ وہ پہلی چیز ہے جو زیادہ تر لوگوں کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے. کئی لوگ ہر وقت اسی کٹہرے میں کھڑے رہتے ہیں, لوگ کیا کہہ رہے ہیں, لوگ کیا دیکھ رہے ہیں, لوگ کیسا محسوس کر رہے ہیں. اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ آپ ایسا بندہ دوسروں کو سیٹسفائی کرنے کے چکر میں اپنے آپ کو ہلکان کر دیتا ہے. میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں, کچھ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کچھ پرنسپل سیٹ کرنے پڑیں گے. دیز آر نوٹ دی بائی چانس, شاید ٹھیک ہے سر مانیں گے. پرنسپل مین یو ہیو ٹو فالو اٹ. پرنسپل نمبر 1, اس مسئلے کے حل کے لیے آپ سب کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے, سب کو خوش نہیں رکھ سکتے. جب یہ آپ اس حقیقت کو مان جائیں پھر گلہ ہی نہیں رہتا, پھر پرابلم ہی نہیں رہتی. ڈن ہو گیا جی. پرنسپل نمبر 2, یو آر ریسپانسبل آف یور لائف. آپ خود ذمہ دار ہیں اپنی زندگی کے, لوگ ذمہ دار نہیں ہیں. اگر کامیاب ہو یا ناکام ہو, آپ ہوتے ہیں کامیاب یا ناکام, لوگ نہیں ہوتے. میں نے ایسے تمام گھروں کے بچوں کے مستقبل مشکوک دیکھے ہیں جن گھروں کے اہم فیصلے چاچے مامے بابے کر رہے ہوتے ہیں. اسٹڈی از امپورٹنٹ تھنگ, پروفیشن امپورٹنٹ تھنگ, شادی امپورٹنٹ تھنگ. فیصلہ کون کر رہا ہے؟ اچھا, کیوں کر رہا ہے ذرا کبھی سوچئے گا. یاد رکھے گا, جب اپنا بندہ کمزور ہونا تو ارد گرد کے بندے طاقتور ہو جاتے ہیں. ابا جی کمزور ہے نا, چاچا جی طاقتور ہو جائیں گے. وہ کہیں گے جی میں فیصلہ کراں گا, میں دساں گا, اور آپ کو اس کو اوپینین کو کیا کرنا پڑے گا؟ ویٹیج دینی پڑے گی. کیونکہ ہم ویک ہوتے ہیں, اس ویک ہونے میں کوئی اپنی طاقت کے ذریعے فیصلے ہمارے کرنے لگ پڑتا. سر جی طے کریں, اپنے فیصلے خود کریں. نیکسٹ پرنسپل, کبھی اس رستے پہ نہ چلیں جس پہ دل نہیں مانتا. دل مین اندر سے آواز آئے, ٹھیک ہے, اگر آپ کو اپنے اندر ہی ڈاؤٹ ہے نا, وہ رستہ نہ اپنائیں کبھی بھی. نیور. زندگی میں کسی بھی اس رستے پہ نہیں چلنا جس پہ دل نہیں مانتا. اچھا, اب لیکن کیا ہوتا ہے؟ الٹ ہوتا ہے, ہمارا دل نہیں کر رہا ہوتا اور لوگ ہمیں رستوں پہ چلنے پہ مجبور کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ پرنسپل, ایک سوال ہے جو اکثر اپنے آپ سے پوچھا کریں. یہ 2 سوال ساتھ ساتھ ہیں, یہ 2 کویسچنز ہیں جن کو اکثر کسی بھی سچویشن میں پوچھ لیا کریں. پہلا,
کیا یہ کام میں واقعی کرنا چاہتا ہوں؟ دوسرا کوشچن، کیا لوگوں کی باتوں کے خوف کی وجہ سے تو یہ میں کام نہیں کر رہا؟ یہ چیک لسٹ میں ہے آپ کی، جیسے جہاز کی چیک لسٹ ہوتی ہے نا، اڑنے سے پہلے ٹک لگاتے ہیں، آپ اکثر چیزوں میں دیکھا کریں، کیا کہیں لوگوں کے یا سوشل پریشر، سوسائٹیل پریشر اور لوگوں کی آنکھوں کی وجہ سے، دیکھنے کی وجہ سے تو نہیں میں کر رہا؟ لوگوں کی باتوں، اوپینینز اور چیزوں کو امپورٹنس دینے لگ پڑتے ہیں تو لوگ بھی آپ کو چڑھانے لگ پڑتے ہیں۔ دراصل لوکس آف کنٹرول اس لیے پڑھایا جاتا ہے، لرن ٹو کنٹرول یور سیلف، لوگ آپ کو کنٹرول نہ کریں، آپ خود کو کنٹرول کریں۔ اب اس میں نا اگر بہت سا ٹائم ہونا، میں لوکس آف کنٹرول اگر میں فل ڈے پڑھاتا ہوں، ورک شاپ اس میں نے کروائی ہوئی تو میں ایک ایکٹیویٹی کرواتا ہوں، آپ کبھی کر لیجیے گا، خود کر لیجیے گا، لسٹ بنائیں ایسے لوگوں کی جن کو سیریس نہیں لینا، یہ بڑا اہم ہے، کچھ لوگوں سے رستہ لینا سیکھیں۔ سو لوکس آف کنٹرول کبھی بھی لوگوں کے پاس نہ جانے دیں، پیپل اوپینینز۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں، دنیا میں اوپینین اتنا ویریبل چیز ہے، اوپینین از دی موسٹ ویریبل تھنگ۔ نمبر 2 سب لوکس آف کنٹرول حالات پہ چھوڑتے ہیں، سرکمسٹانسز۔ اس حقیقت کو پہلا پوائنٹ مانتا ہوں کہ حالات و واقعات سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن حالات و واقعات پہ رسپانس پہ اختیار ہے۔ کیا بولا؟ جو آپ کے ساتھ ہوا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن جو آپ کا رد عمل ہونا چاہیے